جناب قانون دان تو یہ کہتے ہیں کہ توشہ خانے میں اگر آپ کو کوئی چیز لینی ہے تو آپ پہلے یہ رول تھا کہ 20% ادائیگی کر دیں جو اس کی قیمت ہو، جیسے 1 کروڑ روپے ہے تو آپ 20% اس کی ادائیگی کرتے ہیں اور اس کے پاس اپنے پاس لے لیتے ہیں. پھر یہ قانون تبدیل ہوا اور اس کی جو قیمت ڈیسائیڈ ہوئی وہ 50% ہوئی. یہ بات اکثر قانون دان کہتے ہیں اور یہ مقبول جان صاحب میرے ساتھ موجود تھے، انہوں نے بھی یہ بات بولی کہ جناب ایسا ہوتا ہے اور ایسا ماضی میں ہوتا رہا ہے. یہ قانون کی خلاف ورزی تو کسی طور پر نہیں ہو سکتی، لیکن ہاں اخلاقی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں اور ہائی مورلز آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ نے وہ چیز لی اور سیل کر دی، لیکن اس میں قانون کی خلاف ورزی کہیں سے نہیں ہو سکتی. حسان خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسان خاور صاحب، جو یہ سارا معاملہ چل رہا ہے اس وقت اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے خلاف بھی کیسز بنیں گے، شہباز شریف صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ جناب کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی، لیکن مریم نواز کے اس ٹویٹ سے لگ رہا ہے تیار ہیں آپ لوگ کیسز بھگتنے کے لیے؟ دیکھیں جی بالکل تیار ہیں، لیکن یہ 4-5 باتوں کا جواب دینا ضروری ہے. پہلی بات تو میں سلمان صاحب آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میرے خیال میں آپ ٹاک شوز کا فارمیٹ چینج کر لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دونوں بڑے محترم گیسٹ ہیں، یہ دونوں اب ایک ہی سائٹ کے ہیں. جب آپ دونوں بڑی ان کی پارٹیوں سے ایک ایک بندہ بنائیں گے تو 2/3 حصہ نہیں ہم اس طرح سے نہیں، ہم تو پارٹی کے نمائندوں کو بلاتے ہیں نا سر، ہم پارٹی کے نمائندوں کو بلاتے ہیں چاہے وہ ایک طرف ہوں یا نہ ہوں. اگر آپ بیٹھے ہوں گے، اگر آپ کی جماعت ہے اتحادی کاف لیگ صاحب، اگر ان کے کوئی ہوں گے رہنما، ہم ان کو بھی لیں گے. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایون کر لیا کریں نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 1/3 آپ ٹائم دیں گے اپوزیشن کو، 2/3 گورنمنٹ کو دیں گے تو فیئر بات نہیں ہوگی، پہلی بات. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی حکومت یا ایس سی آئی یہ ویسے ہماری حکومت کے بارے میں کہہ رہے تھے دانیال صاحب. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امپورٹڈ حکومت تو ان کی ہے اور ان کو شاید ایسی باتیں زیب نہیں دیتی. اور یہ بات ریکارڈ کی بات ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن سے آج بھی ان کی گورنمنٹ بھاگ رہی ہے اور کسی صورت جوڈیشل کمیشن کی طرف نہیں جانا چاہتی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس میں سے ایسی چیزیں نکلیں گی جو ان کے لیے باعث پریشانی اور باعث ندامت بنے گی. تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ریونیوز کی فگر کوٹ کی، ریکارڈ کی درستگی فرما لے. جب نون لیگ کی حکومت گئی تھی 3800 ارب پاکستان کا ایف بی آر کا ریونیو تھا. آج جس دن ہماری حکومت گئی 4400 ارب ہم اکٹھا کر چکے تھے اور 6000 ارب کی طرف ہم جا رہے تھے. اس سال انشاءاللہ ہوگا 9 مہینے اس میں سے ہماری گورنمنٹ کے تھے ریکارڈ ریونیو کلیکشن ہے. اچھا ہندوستان کی اور کشمیر کی انہوں نے بات کی. میرے خیال میں ان کو چاہیے اپنی پارٹی سے کلیئرنس لے لیں، کیونکہ ہندوستان کے اوپر کون ہندوستان کی دوستی کا دعویٰ کرتا ہے اور کون ہندوستان کی پرو پالیسیز کرتا رہا ہے اور آگے بھی کرے گا، یہ بھی عوام کے سامنے. اب توشہ خانے پہ آتے ہیں. آپ نے بالکل یہ بات ٹھیک کی ہے. میں چیلنج دیتا ہوں دانیال صاحب کو، ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں یا کسی بھی نون لیگ کے، کہ آپ کیا یہ بات حلفاً اس شو پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو توشہ خانے کی پالیسی تھی نواز شریف صاحب نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا؟ یہ ریکارڈ کی بات ہے. اگر آپ کہہ دیں تو ٹھیک ہے اور توشہ خانے کا ریکارڈ نکلوا کے دے دیں. 15% ان کی حکومت کے دور میں تھا، 50% کا قانون ہم نے بنوایا، ہر چیز بائی لا چلی. اور اسی پالیسی کے اندر ان کی یہ جب ریکارڈ پبلک ہوگا پتہ چلے گا آپ کو کہ انہوں نے کتنے تحفے دیے. اور یہ حلفاً جس شخص کو توشہ خانے کا پتہ ہے، ان کی پارٹی کسی بندے سے کہیں کہ آگے حلفیہ بیان دے دے کہ نواز شریف صاحب نے نہیں توشہ خانے سے کچھ لیا، تو ہم قوم مان جائے گی اور پھر ریکارڈ پبلک کر دیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. اس میں کسی قسم کی کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے. ہر دنیا کے آرگنائزیشن کی ایک گفٹ پالیسی ہوتی ہے، پاکستان حکومت کی بھی ہے. اس پالیسی کو ہم نے مزید ٹرانسپیرنٹ بنایا ہے، اس کو مینو اینڈ جو ہم نے فالو کیا ہے. سچ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی اور چیز نہیں بچی جو یہ چیزیں نکال رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ شہباز شریف صاحب کے اوپر جو منی لانڈرنگ کا کیس تھا، کیس کا فیصلہ تو جب بھی ہوگا، آج تک انہوں نے اس راز سے پردہ نہیں اٹھایا. وہ کہتے ہیں یہ کیس غلط ہے. صرف اس سوال کا جواب پوچھ لیں ان سے یا ان کی پارٹی سے کہ جی اگر یہ کیس غلط ہے تو جن لوگوں کے نام آئے، جن 14 ملازمین کے، کیا وہ اس مل کے ملازمین نہیں تھے؟ اور اگر تھے تو کیا جو بینک سٹیٹمنٹ ایف آئی نے جمع کرائی وہ جعلی تھی؟ دیکھیں نا، اگر جھوٹا کیس ہے تو ان دونوں میں سے کوئی ایک بات تو ہوگی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے 14 چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ میں 16 ارب روپیہ آ جائے اور آپ کہیں کہ نہیں ہمارا اس سے تعلق نہیں. تو یہ واضح کروا لیں ان سے کہ جی کیا وہ آپ کے ملازمین نہیں تھے یا وہ بینک سٹیٹمنٹیں جعلی ہیں؟ دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ اس کیس کے جواب دیں. آپ کو خان صاحب کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالنے سے کچھ حاصل نہیں ہونا. پوری قوم کو پتہ ہے وہ بندہ جو ہے کسی 1 روپے کا روادار نہیں ہے اور اسی وجہ سے پوری پاکستانی قوم ان کے ساتھ ہے. اور ان کے آس پاس جو بندے ہیں ان پر بھی کوئی کیس نہیں بن سکتا ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے بھی کوئی نہیں کیا ایسا کچھ؟ دیکھیں میرے نالج میں کچھ نہیں ہے. میں آپ سے پھر یہ کہوں گا اکاؤنٹیبلٹی ٹرانسپیرنسی کے جو پرنسپل ہے وہ کسی ایک پارٹی کے لیے نہیں ہے، اکراس دا بورڈ ہو.
اگر ہماری پارٹی میں کوئی ملتا ہے اس کو بھی تمام کیسوں کا فیصلہ کرائیں. کون چاہے گا اس ملک میں کرپشن ہو؟ آپ کرا دیں فیصلہ, لیکن بیٹھ کے بیان بازی سے یہ بات نہیں ہوگی. اگر کوئی کرپٹ ہماری پارٹی سے ملے تو بلا شبہ کیس چلائیں. چلیں بہرمند صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. بہرمند صاحب الزام لگا دیا مجھ پہ کہ میں نے ایک ہی جماعت کے دو لوگوں کو بلا لیا, حالانکہ میں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں. یہ بتائیے گا توشہ خانہ میں ماضی میں بھی لوگ لیتے رہے ہیں اس طرح کے تحفے, پاکستان پیپلز پارٹی بھی کئی دفعہ حکومت میں آئی ہے, آپ لوگوں نے بھی فائدہ اٹھایا اس اصول کا کہ جناب آپ توشہ خانہ سے کوئی بھی 15% یا 20% ادائیگی پر کوئی چیز لے لیں, کوئی گفٹ لے لیں؟ سلمان, سب سے پہلے 39 منٹس کا پروگرام ہو گیا, مجھے آپ نے 2 منٹ دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور مجھے پی ٹی آئی کا تو علم نہیں ہے, لیکن میں 1980 میں پیپلز فیڈریشن کا پریزیڈنٹ تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ذیلی ونگ ہیں اور مطلب کہ آج تک ہم اس پارٹی کے ساتھ ہیں, لیکن مجھے 39 منٹس میں 2 منٹ دیا ہے. ابھی ہم 2 بیٹے ہیں یا 3 بیٹے ہیں, لیکن میں اپنی بات کرتا ہوں ایز اے پاکستان پیپلز پارٹی ریپرزنٹیٹیو کی. تو یہ تو میں اپنی واضح کرنا چاہتا ہوں, لیکن ہم بردباری اور تحمل سے کام کرتے, چاہے وہ اینکر سمجھتے ہمیں 1 منٹ دیتے یا 10 منٹ دیتے ہیں, ہم یہ چارجز نہیں لگاتے ہیں اینکر پہ. میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. دیکھیے سلمان, میں آپ کی بات بتا دوں کہ یہ جو گفٹس ملتے ہیں یہ نہ عمران کو ملتے ہیں, یہ نہ نواز شریف کو ملتے ہیں, یہ اسٹیٹ کو ملتے ہیں. اور پھر سلیکٹڈ اور قتلی کی حکومت میں جب وہ گفٹس بازاروں میں بکتے ہیں اور جن ممالک نے یہ گفٹس دیے پاکستانی اسٹیٹ کو, اور پھر ان حکومتی حکمرانوں کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی جو حکمران ہے وہ اتنے گرے ہوئے ہیں کہ یہ بازاروں میں وہ گفٹ بکتے ہیں جو ہم نے ان کو دی ہیں. یہ مجھے بتائیے پاکستان کے نیکنامی ہے. پاکستان کے نیکنامی کے لیے عمران نے جس ملک میں 4 سالوں میں جتنے وزٹ کی ہیں, ہر ملک میں اس نے اپنی سپیچ میں کہا تھا کہ پاکستان کی لیڈرشپ کرپٹ ہے, چور ہے, ڈاکو ہے, نکمے ہیں, اور پھر بعد میں کہتے کہ یہ کچکول سامنے رکھے ہمیں قرضہ دے دو یا ہمارے ملک میں آ کے انویسٹمنٹ کرو. تو اس نے ایز اے پرائم منسٹر تو پاکستان کا وزٹ میں بھی بیڑا کر کیا تھا. تو شہانے کے سلسلے میں بھی جن ممالک نے گفٹس دی تھے اس کے سامنے بھی پاکستان کو بھی توقیر کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ٹاک شو میں آ کر ہم الفاظ کی سے گلدستہ نہیں بنائیں, ہم عوام کو گمراہ نہ کریں. 1 ہفتہ پہلے پاکستان کے عوام پر اداروں کے ساتھ فوج کو گالی دی, الیکشن کمیشن کو گالی دی, سپریم کورٹ کو گالی دی, میڈیا پرسن کو گالی دی, میڈیا کو گالی دی, اپوزیشن لیڈر کو گالی دی, اپوزیشن لیڈر کی جماعتوں کو گالی دی. یہ مجھے بتائیں ڈیموکریٹک پروسیس میں یہ ہوتا ہے؟ ڈیموکریٹک پروسیس میں سلمان وزیر اعظم سیکھتے ہیں انفیلر سے, میڈیا سے سیکھتے ہیں, انٹلیکچوئل سے سیکھتے ہیں, اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھ کے معاملات طے کرتے ہیں, پارلیمان کے ماحول کو سازگار بنا کے آگے بڑھتے ہیں, اور ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے مورل, پروفیشنل اور پولیٹیکل کہ وہ اپنی حکومت میں عوام کو, اداروں کو کچھ ڈیلیور کرے. لیکن پہلے دن سے اس نے کہا تھا کہ مجھے تو پتا نہیں کہ میں وزیر اعظم ہوں, مجھے تو بیوی سے پتا چلا, مجھے تو ٹی وی سے پتا چلا کہ ڈالر کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اور جس اینکر نے, جس میڈیا پرسن نے ان کی گیپس اور ڈیفیشنسیز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے, پھر وہ اس کا دشمن, وہ لفافے اس نے چوری کی ہے, وہ کرپٹ ہے, ان کی زبان بندی کی کوشش کی ہے. میں سمجھتا ہوں سلمان اس وقت میں حکومت کا ایک حصہ ہوں. ٹھیک ہے سر جی, میں دانیل چودھری صاحب سے اگر آپ کی اجازت ہو, اگر آپ برا نہ مانیں, میں ان کی طرف چلا جاؤں. آخری 1 منٹ جی میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ عمران از لوزنگ دا اسٹیٹس. اوکے, وہ اپنی اسٹیٹس کو لوز کر رہے, ٹھیک ہے, وہ پاکستانی قوم کو تقسیم کر رہے, وہ پاکستان کے اداروں پہ چارجز لگاتے ہیں. اور ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو بھی بندہ ہو, چاہے میں ہوں یا آپ ہے یا پی ٹی آئی کا بندہ ہے, سپریم کورٹ کو, فوج کو, الیکشن کمیشن کو جو گالی دیتے وہ بے شرم لوگ ہوتے ہیں. بالکل میں اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.